السلام علیکم، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اسٹوری کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی ینگ ایج کی لڑکی تھی، کافی فائنینشیل اسٹرانگ تھی وہ، بٹ انہوں نے ایک نارمل سے ایوریج بوائے سے پسند کی شادی کی، اس کو بہت سپورٹ کیا، سب کچھ کیا، بٹ اس کے بعد بھی اس نے کیا کچھ کیا۔ تو خیر میں اسٹارٹ کرتا ہوں، باقی بھی جیسا ہو آپ اپنے کمنٹ کیجیے گا، میں اپنی رائے بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ بھائی اسٹارٹ یہ ہے کہ میری ایک لڑکے سے لو میرج ہوئی تھی، 16 سال کی تھی، تب وہ 17 سال کا تھا۔ جس طرح کا کر کے میں نے فیملی کو ایگری کر لیا، جلدی شادی ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے؟ تو ماما نے بولا تھا کہ شادی کے بعد آپ لوگوں کو اپروڈ شیڈول کروا دوں گی، وہ اسٹڈی کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم اونلی ڈاٹر آف مائی پیرنٹس، ٹھیک ہے؟ یہ اکلوتی ہیں۔ تو میری ماما نے ان کے اکاؤنٹ میں، جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کے اکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے سبمٹ کروا دیے، ویزے کا پروسیس ہو گیا اسٹارٹ۔ تو بھائی ان کے جو ہسبینڈ نے ایک بیٹل میں گیم کھیلی، لائک اس میں 50 لاکھ تھے، 50 لاکھ روپے ان کی ماما نے بھیجے تھے، تو وہ لڑکے نے لوس کر دی ہے۔ اب ان کی اماں کو اندازہ ہو گیا کہ لڑکا صحیح نہیں ہے، کچھ بھی نقصان کر سکتا ہے۔ تو ان کی امی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آنے والے ٹائم میں کچھ نہ کچھ نقصان کر سکتا ہے، ایسے فیوچر ان کو پہلے سے پریڈکشن ہو گئی کہ بندہ خراب ہے۔ تو انہوں نے ٹرسٹ ایشوز کی وجہ سے 1 کروڑ پہ حق مہر لکھ دیا۔ اچھا بھائی، اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی اب یہ آہستہ آہستہ ڈانسنگ پارٹیز میں بھی جانے لگ گیا، پلز وغیرہ بھی لینے لگ گیا لڑکا، اور یہ ان کی جو بیبی وغیرہ بھی ہونے والا تھا، تو انہوں نے اپنی مما کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ تھوڑی بہت باتیں بتائیں، تھوڑی بہت باتیں نہیں بتائیں، مطلب پیسوں کا بتا دیا تھا اپنی مما سے، انہوں نے یہ بات شیئر کرتی تھی کہ ایسا ایسا ہوا تھا کہ لاس ہو گیا یا کچھ ایسا گیم کرا تھا انہوں نے۔ مما سے اتنی بات شیئر کی تھی، بٹ یہ ڈانسنگ پارٹیز والی یہ والی بات انہوں نے شیئر نہیں کی۔ اچھا تو بھائی یہاں پہ صرف اتنا سا اسٹرک ہو رہی ہیں، یہ لیڈیز، یہ لڑکی بول رہی ہے کہ بھائی میں کیا کروں، اس کو میں چھوڑ دوں یا اس کا میں ٹھیک ہونے کا میں ویٹ کروں؟ تو بھائی اس کو میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، ان کے 2 بیبی بھی ہیں، 2 یا 1 میرے خیال سے بیبی وغیرہ ہے۔ اس ٹائم 17 کی ایج تھی، ابھی ان کی 22 کی ایج ہے۔ تب کہانی کا میں تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتا ہوں، آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ بھائی سین ہوا کیا تھا۔ سین دیکھو، اس میں آپ کو سیدھا سیدھا سامنے چیزیں کلیئر ہیں۔ لڑکا جو ہے دیکھو فائنینشلی ایک تو اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ کہ اس کو اپنے آنے والے جو اس کے بچے ہیں، بچہ ایک ہو بھی چکا ہے، شاید دوسرا شاید آنے والا ہے یا ہوا ہے وہ بھی، لائک 2 بچے ہیں، بیبیز ہیں، کم ایج کا ہے۔ اس کو ابھی بھی نا ایک عقل نہیں ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، کیونکہ نا آپ نے کم ہی ایج میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے بولا یار جو بھی ہیں اماں ابا دیکھ لے، وہ ساس سسر دیکھ لیں گے۔ آپ نے اس کو اتنی ڈھیل دے دی ہے، اس کو کوئی نا ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ آنے والے فیوچر، آپ کے آنے والے بچوں کا فیوچر خراب ہے۔ اور آپ کی دیکھو ابھی ایج ہے کم، کوئی زیادہ ایج نہیں ہے، اگر 1 2 بیبی بھی ہیں آپ کے، آرام سے سیکنڈ شادی ہو جائے گی۔ سیدھا سیدھا اس لڑکے سے ختم کر دو، کیونکہ لڑکا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ اب آپ اس میں لکھ رہی ہو کہ 2 مہینے کے لیے وہ گیا تھا، جماعت میں گیا تھا، جماعت میں کچھ بھی نہیں ہوتا جانے سے یہ، اور آپ کو اپنا موبائل بھی چیک نہیں کرنے دیتا، سوشل چیزیں وغیرہ سب۔ ابھی بہت کم ایج ہے، سب چیزیں سیٹ کر لو گی تو ٹھیک ہے، کوشش کرو اس کو اپنے ساتھ انٹیمیٹ ہونے سے کم رکھو۔ جان بوجھ کے بچے پہ بچے کر رہے ہیں تاکہ نا تم پریشر میں آؤ، اس کی بالکل ہاتھ میں آ جاؤ گی، تم سمجھ رہی ہو؟ تو بس یہ کہ کوشش کرو اس کو اپنے ساتھ انٹیمیٹ ہونے سے کم رکھو، بچے ابھی چھوٹے ہیں، ایزیلی تمہاری شادی کہیں نہ کہیں ہو جائے گی، اس کے ساتھ آپ کا فیوچر بالکل اور بالکل برباد ہے۔ اس ٹائم سے ڈرو کہ آنے والے ٹائم پہ بہت زیادہ اسٹک ہو جاؤ، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے، ابھی بہت سارے آپشن ہیں۔ پہلی فرصت میں گھر والوں سے بات کرو، ان کو ہر بات ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتاؤ، گھر والے آپ کو لازمی سپورٹ کریں گے، کیونکہ گھر والوں نے جب آپ کی کم ایج میں شادی وغیرہ کے لیے سپورٹ کیا نا، تو اس معاملے میں بھی سپورٹ کریں گے۔ کوشش کر کے آپ یہاں سے نکل جاؤ، اور اس بندے کو نا بس چھوڑ دو، اس چکر میں نہیں پڑنا کہ مہر کے 1 کروڑ پہ لینے ہیں، یہ کرنے کبھی بھی نہیں دے پائے گا، آپ اس چکر میں پھنسی رہو گی۔ تو اس لیے خاموشی سے آپ الگ ہو جاؤ، بس میری یہ رائے ہے، باقی جس کو جو سمجھنا ہے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، تو اسٹوری نمبر 2 ہے یہ۔ اسٹوری نمبر 2 میں یہ ہے کہ بھائی ایک لیڈیز ہیں، جاب کے لیے کہیں گئی تھی، تو وہاں پہ ان کے ساتھ تھوڑا بہت کچھ پروسیس ہوا تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ 2 سال پہلے 1 اگست کو میری شیخ ارسلان سے ملاقات ہوئی تھی۔ بھائی وہ مجھے بالکل میرے ابو اور بھائی کی طرح تھا۔ ہماری ملاقات ہوئی جاب کے سلسلے کے لیے۔ اس ٹائم میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، تو انہوں نے بولا کہ میرے لیے 1 دفعہ سورۃ البقرہ پڑھ دو، میں آپ کو موبائل دلا دوں گا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ پھر مجھے اپنے NIC پر انہوں نے جیس کی سم نکلوا کے دی، اپنی بہن کے لیے لینی تھی، میں ان کے ساتھ سم نکلوانے کے لیے چلی گئی۔ اوکے، تو پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے بھائی، اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ وہ بار بار موبائل کا بول رہا تھا، بٹ میں نے منع کر دیا۔ پھر اس نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے 2 منتھ بعد، پسند کی میں آپ کے رشتہ بھی بھیج دوں گا۔ اس دن کے بعد میری اس سے کوئی ملاقات نہیں، لائک جس دن یہ سم لینے گئی تھیں اپنی سسٹر کے لیے اس بندے کے ساتھ، اس دن اس نے شادی وادی کا بھی بولا تھا کہ میں 2 مہینے بعد شادی کر دوں گا، تو اس کے بعد ان کی کوئی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ بھائی 1 مہینے بعد ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ سم اس کے نام پہ تھی، انہوں نے کسی طریقے سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، واٹس ایپ وغیرہ پہ اس کو میسج کال کی، اس نے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ سے آگے سم لے لوں گا، بٹ اس کے بعد وہ سم وغیرہ اس نے بند کر دی دوبارہ، اور واٹس ایپ وغیرہ پہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ان کی بس چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی، لائک جاب پہ بات چیت ہوئی تھی،
اس کے بعد سے اس نے ان کو تھوڑی سی رنگینیاں دکھائی تھیں کہ تھوڑا سا لو ڈیپلی ہو گئی تھی. بھائی دیکھو بہن, سسٹم یہ ہے کہ سسٹم ایسا ہے, آپ دیکھو تھوڑی سی ہو معصوم سی, ایموشنل سی, آج کل کے دور کے حساب سے آپ بہت زیادہ معصوم ہو, صحیح ہے. لیکن اس نے تھوڑا سا آپ کو گرین باغ دکھایا کہ میں آپ کو موبائل دلا دوں گا, دلا بھی دیتا. کوئی موبائل کی کوئی کوسٹ نہیں ہوتی ہے, ایک لڑکی کی عزت سب سے بیسٹ ہوتی ہے, موبائل کی کوئی کوسٹ نہیں ہوتی کچھ لوگوں کے آگے. موبائل کے آپ کو گھر گاڑی بھی دے دیں گے, سب کچھ دے دیں گے, بٹ اس کو دیکھو اس ٹائم آپ سے فرسٹ نظر میں آپ بولیو ابو بھائی والا پیار تھا یا جو تھا, ڈزنٹ میٹر, بٹ مجھے تو بندہ بالکل خراب لگ رہا ہے. اب آپ اس کے لیے مطلب ابھی بھی شاید مس کر رہی ہو یا دعائیں مانگ رہی ہو, تو غلط ہے کہ کیا مطلب. دیکھو اگر اس بندے کو آپ سے ریئلٹی میں پیار ہوتا, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ سے کیا کرتا, ایسے آپ کو اگنور کرتا, شادی کا بول کے بھاگ جاتا. اب آئی ڈونٹ نو اس نے فزیکل انٹینشن آپ سے پا لی ہے یا اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا یا آپ نے پورا نہیں کرنے دیا, آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو اس سے مل تو نہیں تھی نا سم وغیرہ کے لیے, کیونکہ کوئی بھی آدمی ایسے نہیں بھاگتا, یا تو اس کا مشن پورا ہونا چاہیے اور تو مشن پورا کر لیا ہوگا, یا تو وہ اس وجہ سے بھاگا ہوگا, اس کو پتا ہے یار یہ لڑکی نا میرے گلے میں چپک جائے گی شادی کے لیے بالکل ہی, اور دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت ہوئی ہوگی, تبھی وہ بھاگ گیا. اس کو آپ کے ساتھ وہ سیریس تھا ہی نہیں, بس یہ کہ آپ کے ساتھ وہ بہت کچھ کر سکتا تھا, جو پتہ نہیں کر دیا ہوگا. بس اس کو نا واپسی نہیں آنا, اگر آنا ہوتا تو آپ سے ہائی ہیلو کرتا, اس کے لیے نہیں مرو. اب اپنے اوپر چھوٹا سا کام کرو, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اور اپنے آپ کو نا کوشش کرو کہیں نہ کہیں اگر ہوتا ہے پاسبلٹی تو رشتہ لگا دو, تاکہ آپ کا مائنڈ دوسری طرف ڈرائیو ہو. اس بندے کا ویٹ کرنا بیکار ہے, یہ بس تھوڑا سا انجوائے کرنے آیا تھا زندگی کا, آپ کو بس بیکار آتا, آپ اس کی باتوں میں آ گئی, نہیں تو باقی کے لوگ آپ کو کمنٹ میں سب چیزیں سجیسٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے. کچھ سمجھ نہیں آیا تو پھر باقی آپ پرائیویٹ میسج کر دیجیے گا, ٹھیک ہے, تھینک یو. اوکے جی, تو اس لیڈی کا کوشچن یہ ہے کہ ایسا لڑکا جو 6 سال سے ریلیشن شپ میں ہو اور شادی کا بھی بولتا ہو, لیکن وہ دوسری لڑکیوں سے بھی باتیں کرتا ہو, تو ایسے کا کیا کرنا چاہیے. اچھا تو بہن یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھو بولتا ہو, میں زیادہ دفعہ بول چکا ہوں, بولتا ہو میں فرق ہے, اس کی کرنی ہوتی تو وہ کب بھی کر لیتا. اگر وہ ایسا بندہ فیملی بھی انوالو کر رہا نا, تب بھی اس پہ لعنت بھیجو یار. 6 سال ایک ٹائم ہوتا ہے, بتاؤ جو 6 سال میں آپ کا نہیں ہوا, 6 سال میں اس نے شادی نہیں کی, اس کو دوسری لڑکیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے بات کرنے کی. ایسے بندے ہوتے ہیں ٹوپی بات, آپ ان کو جب پکڑو گی نا بات کرتے ہوئے, بولیں گے یار وہ تو میرے دوست کی طرح ہیں, آپ غلط سمجھ رہی ہو. ایسے کرتے کرتے ہر وقت آپ کو ہی بلیم کریں گے, اپنی غلطی اٹھا آپ پہ ہی ڈالیں گے, آپ کو مینٹلی اور فزیکلی یوز کرتے رہیں گے, اور کچھ بھی نہیں کریں گے. شادی کبھی زندگی میں ہی نہیں کریں گے, سمجھ گئے اس چیز کو. تو بات یہ کہ بندہ بالکل سیریس نہیں ہے, تو کوشش کرو اس سے تھوڑا کوشش کرو, آہستہ. تو سمجھو اچانک سے تو کٹ آف نہیں کر سکتے نا, کرنا ہے سلولی تھوڑا سا پریس بناؤ اس کو نا, آہستہ نا اگنور کرنا شروع کرو, اپنا مائنڈ کہیں اور لگانا شروع کرو. تو جو بندہ آپ کے ساتھ, اگر کوشش ہوتی ہے ارینج میرج کر لو بھائی, ایسے بندے کے ساتھ رہو گے نا, یا تو نہ تو ساتھ رہتے ہیں اور نہ تو تمہیں کسی اور کے ساتھ رہنے دیں گے, تمہارا نا دماغ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. تو کوشش کرو, اس نے شادی تو کرنی نہیں ہے, اپنا الگ ہو جاؤ بالکل, آہستہ ہوگی, سلولی پروسیس بناؤ, الگ ہو جاؤ گی, تھوڑا سا ٹائم لگے گا بٹ ہو جاؤ گی کامیاب, صحیح. اوکے, تو اسٹوری نمبر 3 ہے اسنیپ چیٹ اسٹوری ہے, اس کو بھی سنتے ہیں, پھر اس کے اوپر ہم ایکسپلیشن دیتے ہیں اپنی کہ کیا معاملات ہیں, باقی آپ بھی دے دینا اپنی کمنٹ میں رہے. اسٹوری نمبر 3 یہ ہے, آئی ایم ان اے ریلیشن شپ, اس کی ایج 30, آئی ایم 23. ہماری اسنیپ چیٹ پہ ہی بات ہوتی ہے نومبر 2024 سے, لگتا تو یہی ہے, وہ صحیح ہے, مطلب ایموشنلی اویلیبل ہے, بات مان لیتا ہے. جب بھی اس کو کچھ کرتی ہوں شادی کا بھی بولتا ہے, میں ہی منع کرتی ہوں کیونکہ نہیں ہو سکتی, اس کو پھر بھی ریلیشن شپ میں رہنا ہے. وہ بولتا ہے مجھے تم اچھی لگتی ہو, کیا پتہ بعد میں بات بن جائے. لیکن اب اس نے نوٹس پکچر مانگنا شروع کر دی ہیں. ان کا کیا کرنا ہے, سینڈ نہیں کرو تو پھر منہ بنا لیتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں سینڈ نہیں کرو, تو بولتا ہے اٹس اوکے, ٹھیک ہے, مطلب ایک نارمل بیہیو کرتا ہے, منہ نہیں بناتا, سوری. تو تم سے زیادہ بات نہیں کر سکتا, تم سے زیادہ بات کروں گا تو اٹیکشن ہوتی ہے. اور اگر بریک اپ کا بولوں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات, جانا ہے تو جاؤ. تو میری بہن پہلی بات تو یہ سن لو, دیکھو گلی میں لگا ہوا نلکا اور سوشل میڈیا پہ جو ہوتا ہے نا لڑکا, یہ کبھی کسی ایک کا نہیں ہوتا. اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لو, چاہے وہ اسنیپ چیٹ پہ ملے, انسٹاگرام پہ ملے, وٹ ایور, کوئی سے بھی پلیٹ فارم ہو. نلکا وٹ آئی مین, سمجھ لو نا کہ کیا نلکا جو گلی میں لگا ہوتا ہے, سب لوگ آگے پانی بھر ہوتے ہیں. اکثر یہ گاؤں دیہات میں ہوتا ہے بٹ شہروں میں نہیں ہوتا, بٹ سمجھ جاؤ میرے کہنے کا کیا مقصد ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ دیکھو آپ کی بھی انٹینشن اس کے ساتھ شادی کی ہے ہی نہیں شروع سے, آپ بھی ایک طریقے کا ٹائم پاس ہی کر رہی ہو, تو ویسے ہی وہ سامنے والا بھی ٹائم پاس کر رہا ہے. اس میں دونوں کو غلط بولوں گا, سیدھی بات ہے. آپ اس کے ساتھ باتیں کرو گی, ظاہر سی بات ہے. دیکھو پہلے فرینڈ اور ریلیشن شپ میں سمجھو کہ اس میں نا دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. ایک فرینڈ شپ ہوتی ہے, ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. فرینڈ شپ یہ ہوتی ہے کہ ایک حد ہوتی ہے, سب باتیں کر لیں گے بٹ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سو نہیں سکتے. سب باتیں کر لیں گے, ٹھیک ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, بٹ ایک دوسرے کے ساتھ سو نہیں سکتے. باقی جب ہم ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں نا کسی لڑکی کے ساتھ, سمجھو ایک لڑکی میری دوست ہے, اس کے ساتھ میں سب باتیں کر لوں گا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, بٹ ہم اس کے ساتھ سو نہیں سکتے. یہ ہماری ایک باؤنڈری ہوتی ہے. بٹ اگر ہم اس کے ساتھ دیکھو ریلیشن شپ میں آئیں گے اس لیے کہ ہمیں اس کے ساتھ سونا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندے کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, بس یہ چھوٹی سی آپ کو میں نے کلیئر بتا دیا, اگر سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے.
अब बात ये है कि वो लड़के को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना आपसे, सिर्फ बातें थोड़ी करेगा, जी आप करेगा, सिर्फ वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अपनी कोशिश करो भाई इसको ब्लॉक कर दो, तो ये टाइम पास करना है तो करती रहो, वरना वो अभी नहीं तो कभी, वरना भाई वो लड़का तो डिमांड करता रहेगा। उसको ज़ाहिर सी बात है, आपसे बात कर रहा है, इतना टाइम ज़ाया कर रहा है, कुछ ना कुछ इतनी इज़्ज़त दे रहा है, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए बदले में। अब आप सिर्फ टाइम पास कर रही हो, बट वो तो कुछ ना कुछ डिमांड रखेगा ना अपनी। अगर अपने आप को एक अच्छी ख़वातीन बनाना चाहती हो, कोशिश करो उसको ब्लॉक कर दो, नहीं तो बस कभी भी पिक्चर भेज दोगी, कभी ना कभी तो आप बातों में आ ही जाओगी। वो लड़का थोड़ा सा आपको अपने हाथ में काबू करने के लिए चीज़ें मांग रहा होता है, भेज दोगी, फिर आपके अपने पास रख लेगा पिक्चर्स वगैरह, फिर आपको ना चाहते भी उससे बातें करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, समझ रही हो। ओके जी, तो स्टोरी ये है कि भाई मेरी बंदी नहीं, ये जो हमारे बंदे हैं, मेरी बंदी का पहले एक्स उसकी कज़न से बात करता था। जब मेरी वाली कज़न के घर गई तो उसके कज़न से बात करते हुए देखा, तो उन्हें वो पसंद आ गया, फिर वो उन्हें पसंद करने लग गई और उनसे बात करने लग गई। अच्छा, स्टोरी समझ में नहीं आई, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। इनकी वाली जो बंदी थी, उनका पहले एक्स जो था वो इन्हीं की कज़न का कोई बॉयफ्रेंड था। अभी अपनी कज़न के घर पे गई थी, तो वहाँ पर इनको पसंद आने लग गया वो बंदा, तो इन्होंने अपने ही कज़न के बंदे से रिलेशनशिप रख लिया, जो भी सेटिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ तक स्टोरी समझ में आई आपको। फिर उसके बाद आगे समझते हैं हम लोग क्या है भाई। आगे है कि भाई लड़के ने कुछ टाइम बाद इनको छोड़ दिया, फिर उसके बाद ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। तो इस लड़की ने शादी का भी बोला भाई मैं शादी करूँगी, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दो, वक्त आने पे हम लोग शादी ज़रूर करेंगे। और उसके बाद अभी भाई छोटी सी स्टोरी ये है कि भाई 4-5 दिन हो गए हैं, ये लड़की इनको सही से भाव नहीं दे रही। तो इन्होंने कोशिश की, बताया कि भाई क्या मसला हो रहा है। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई मेरे कज़न के साथ हमारा रिश्ता हो चुका है, और उस कज़न के साथ रिश्ता हुआ है जिस कज़न ने इनको थप्पड़ वगैरह भी मारा है। मतलब कि अभी इस कहानी में 2 हीरो हैं, ठीक है, 2 नहीं है, टोटल 3 बंदों की एंट्री है। एक इसका एक्स है, एक इसका कज़न है और एक ये खुद है, 3 बंदे हैं। बंदी जो है, देखो मैं लड़के तुम्हें सीधी सी बात बता रहा हूँ, तुम्हें बोलिए ना रिश्ता वगैरह कज़न से लगा हुआ है। ये बंदी देखो दोनों के साथ शुरू से अटैच थी, तुम सिर्फ और सिर्फ एक ना उसको इमोशनली सहारा दे रहे थे। तुमने अपना 110% दिया उसको, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत प्यार किया, सब मोहब्बत की, तुम उससे लव करते हो, अभी भी करते हो, सही है। बट वो बंदी देखो जो है ना, एक तो अपने सिर्फ और सिर्फ कज़न के साथ अटैच है, या तो जो उसका एक्स है ना, जो भी है अपनी उसकी कज़न का बंदा वगैरह, वो उसके साथ वो ज़्यादा डीपली लव में है, और कज़न के साथ ज़्यादा डीपली लव में इस वजह से, देखो कज़न ने उसको थप्पड़ मारा, उसको बुरा वाला भी बोलती थी, गालियाँ भी देती थी, बट देखो वो उसके साथ ही रिलेशनशिप में आ गई, उसके साथ ही शादी करना चाह रही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक इमोशनली सहारा दे रहे थे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रही है, अल्लाह के बंदे बस। अभी वो आपसे दोबारा बात भी करेगी, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद दोबारा आपके पास आएगी, दोबारा आपको मैसेज करेगी। जब इसको कज़न दोबारा थप्पड़ मारेगा, चमाटे मारेगा, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ सहारा लेने ही आएगी। तो एक देखो मर्द वाला मुजाहरा करो, या तो इसको बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते तो भाई ये जैसे आपका इसने यूज़ करा वैसे आप इसका यूज़ कर दो खुले अल्फाज में। मैं तो बस यही सलाह मशवरा देता हूँ, दुनियावी काम है, दुनियावी तरीके से उतरते हैं, वरना ज़िंदगी भर आप पछताते रहोगे, बोलोगे यार मैंने इसके साथ 110% दिया, ये बंदी मेरे को शुरू से मेरे को यूज़ ही कर रही है, इसका जहाँ दिल कर रहा है जा रही है और मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही है। तो भाई लड़के 2 ही तुम्हें बताया मैंने, या तो इसको ब्लॉक कर दे, नहीं तो अब तेरे पास दोबारा आएगी, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा हौसला रख, क्योंकि तुम्हें बहुत ही अच्छे बंदे हो, बहुत ही अच्छी लड़कियों को अच्छे बंदे चाहिए होते हैं, पता कब चाहिए होते हैं, जब ये कहीं और से डिच होकर आती हैं। ऐसी लड़कियाँ यही होती हैं, मैं हर लड़की की बात नहीं कर रहा, बट ऐसी लड़कियों की कहानी बता रहा हूँ। अभी ये जो कज़न है, वो चाहे एक्स हो, जिसके पास भी हो, वो बंदे बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारे कहने के मुताबिक। तो दोबारा इसको अभी डिग्रेड करेंगे, फिर इसको चाहिए होगा सहारा, ये दोबारा तेरे पास आएगी, उस टाइम तेरी मर्ज़ी है, तूने इसको कैसे चलाना है, बस ये दिमाग से निकाल ले, इसे शादी नहीं करना, ये तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ इमोशनली तरीके से यूज़ करना चाह रही है, सही है। तो इसी के साथ आज की स्टोरी ख़त्म करते हैं। भाई को फिर जो कुछ समझ नहीं आया इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो, धक्के मारो इसको, कुछ ना कुछ अपने दोस्ती यारों में फैलाओ, ताकि फिर हम यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम दें, ठीक है जान, अल्लाह हाफ़िज़।